students, welcome to Ahl Bayt High School and Junior College. خوش آمدید. اہل بیت ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی طرف سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آج ہم پڑھیں گے بچوں تیسری جماعت کا تیسرا سبق. سبق کا نام سننے سے پہلے کچھ باتیں کریں گے. آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں پسند ہے بھائی؟ گھومنا پھرنا. ہاں ویری گڈ. گھومنا پھرنا، سیر کرنا. حیدرآباد میں کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہم سیر کرنے یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا تاریخی مقامات ہیں؟ چار مینار، مکہ مسجد، قلعہ گولکنڈہ، اسمبلی، ریاستی اسمبلی، برلا مندر. ہاں پارک بھی ہیں، زو پارک ہے، نہرو زولوجیکل پارک، سالار جنگ میوزیم ہے، گنڈی پیٹ ہے، حسین ساگر. گنڈی پیٹ کا نام کیا ہے بچوں؟ عثمان ساگر، حمایت ساگر. یہ تمام چیزیں ہم گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آج ایسے ہی ایک مقام کی سیر کو جائیں گے. چڑیا گھر کی سیر. چڑیا گھر کسے بولتے ہیں؟ زولوجیکل پارک، زو کو بولتے ہیں چڑیا گھر. آج چڑیا گھر جائیں گے ہم لوگ. تمام بچے جماعت میں شور مچا رہے تھے. ان کے لیے تعلیمی تفریح کا پروگرام جو طے پا گیا تھا. زید، اکرم اور سعدیہ کا ارادہ تھا کہ NTR گارڈن دیکھیں، جبکہ وحید، انور اور نکھت چاہتے تھے کہ قلعہ گولکنڈہ کی سیر کریں. تبھی کلاس ٹیچر کمرے جماعت میں داخل ہوئے. انہوں نے سب کی باتیں غور سے سنی اور کہا، حیدرآباد میں کئی مقامات دیکھنے کے لائق ہیں، جیسے سالار جنگ میوزیم، مکہ مسجد، چار مینار وغیرہ. لیکن بتاؤ کہ تم میں سے کس کس نے چڑیا گھر دیکھا ہے؟ تو سارے بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور سب نے ایک ساتھ کہا، ہم نے اب تک چڑیا گھر نہیں دیکھا. تبھی فیصلہ ہوا کہ آج چڑیا گھر جائیں گے، جس کو نہرو زولوجیکل پارک کہتے ہیں. کیا تھا؟ جماعت میں کلاس میں بچے شور مچا رہے تھے، چونکہ ان لوگوں کو تعلیمی تفریح مطلب ایکسکرشن کے لیے جو جاتے ہیں نا، اس کے لیے بولا گیا تھا ایکسکرشن کے بارے میں. اب کچھ بچے NTR گارڈن جانا چاہ رہے تھے، کچھ بچے قلعہ گولکنڈہ جانا چاہ رہے تھے. اسی وقت استاد کلاس روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے پوچھا، تو بچوں نے بتایا کہ ہم یہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے. الگ الگ گروپس نے الگ الگ باتیں کی. استاد بولے، ویسے تو حیدرآباد میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے مقامات ہیں، مگر آپ لوگوں نے کبھی چڑیا گھر دیکھا ہے؟ تو تمام بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا، نہیں ہم نے چڑیا گھر نہیں دیکھا. تب استاد نے کہا، چلو آج ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے. چڑیا گھر جس کو نہرو زولوجیکل پارک کہتے ہیں. جب ہم چڑیا گھر میں داخل ہوئے تو 10 بج رہے تھے. اب تمام بچے، استاد وغیرہ چڑیا گھر کے لیے نکل گئے. اب جب یہ لوگ چڑیا گھر میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت 10 بج رہے تھے. جب ہم چڑیا گھر میں داخل ہوئے تو 10 بج رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے مختلف ملکوں سے لائے ہوئے رنگ برنگے طوطے دیکھے، جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ذرا آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کئی زیبرے کھڑے ہیں. کتابوں میں ان کی تصویریں دیکھی تھی. بڑا ہی عجیب و غریب جانور ہے. کیا دیکھے؟ جب چڑیا گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے رنگ برنگی طوطے دیکھے، جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور تھوڑا آگے بڑھے تو زیبرا دیکھے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب جانور تھا. سر نے کہا، کیا صرف زیبرا ہی دیکھتے رہو گے؟ یہ دیکھو، یہاں آؤ، یہ بھالو ہے. اب اس کے بعد سر بلائے کہ کیا زیبرا کو ہی دیکھتے رہو گے؟ آگے آؤ اور یہاں پر بھالو ہے. بھالو کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ بھالو کا دوسرا نام رینچ. ہاں، جسے رینچ بھی کہتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں نظم پڑھی تھی. اسے دیکھا تو بڑا مزہ آیا. اس کے بڑے بڑے ناخن دیکھے تو ڈر سا ہونے لگا. سعدیہ پتہ نہیں کہاں نکل گئی تھی. کچھ دیر کے لیے ہم سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں
کہ وہ تو لوہے کی جالی سے بنے کمرے میں پھر پھر کرتی بھانت بھانت چڑیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وہاں سے نکلے تو شیروں کو دھاڑتے دیکھا اور ذرا دوری پر ڈربے سے باہر نکلتے خرگوش کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ دوپہر تک گھومتے گھومتے ہم تھک چکے تھے، ہری ہری لان پر بیٹھے اپنے اپنے ٹفن باکس کھولے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد پھر گھومنے کے لیے تیار ہو گئے تازہ دم۔ آگے چلے تو ایک بڑے سے گینڈے کا سامنا ہوا۔ عقیل تو گھبرا گیا، اس نے کبھی گینڈا نہیں دیکھا تھا۔ فرید نے عقیل سے کہا، یہ دیکھو ہاتھی، اس سے بھی بڑا جانور، دیکھو تو اس پر سواری کرتے بچے کیسے جھوم جھوم رہے ہیں۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو اونٹ نظر آئے۔ سر نے کہا، تم پوچھا کرتے تھے کہ ریگستانی جہاز کسے کہتے ہیں، لو دیکھو یہی تو وہ ریگستانی جہاز ہیں۔ ریگستانی جہاز کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں، چونکہ اونٹ ریگستان میں چلنے والا جانور ہے، وہ وہیں پر رہتا ہے، زیادہ تر وہیں پر پائے جاتے ہیں، اس لیے ریگستانی اونٹ کو ریگستانی جہاز کہتے ہیں۔ ہم نے اکثر کتابوں میں تصویریں دیکھی ہے کہ اونٹ جو ریگستان میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ گھومتے گھومتے 5 بج چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ابھی ابھی آئے ہوں، ابھی ہمارا جوش ختم نہیں ہوا تھا، لیکن چڑیا گھر کے محافظ سیٹی بجا کر چڑیا گھر بند ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اب ٹیچر نے بھی ہمیں واپس چلنے کے لیے کہا۔ مزہ آیا نا بچوں زو جانے سے؟ ہاں، بچے کیا کہ اسکول سے نکل کر جب زو پہنچے تو سب سے پہلے وہاں پر انہیں رنگ برنگے طوطے دیکھے، اس کے بعد زیبرا دیکھے، پھر بھالو دیکھے، پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے اور دوسرے جانور دیکھتے ہوئے جب لنچ ٹائم ہوا تو ہری ہری گھاس پر بیٹھ کر لنچ کیے، اپنا لنچ باکس کھول کر کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے، پھر تازہ دم ہو کر پھر نکلے، پھر دوسرے جانوروں کو دیکھتے ہوئے اونٹ دیکھے، ہاتھی دیکھے، شیر وغیرہ تمام جانوروں کو دیکھتے دیکھتے گھومتے گھومتے 5 بج گئے، اور مگر بچوں کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے زو میں آ کر۔ وہاں کے محافظ جو ہے سیٹی بجا رہے تھے، مطلب کہ ٹائم ہو گیا اب آپ لوگ واپس ہونا بلکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اسی وقت ٹیچر نے بھی انہیں واپس چلنے کا اشارہ کیا اور تمام بچے لوٹ آئے۔ یہ تھی چڑیا گھر کی سیر۔ اچھا دکھا آپ لوگوں کو؟ ہاں، مزہ آیا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ کب جا رہے ہیں پھر چڑیا گھر؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے چڑیا گھر؟ ٹھیک ہے، سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔